بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آج کے لیکچر میں ہم نے جو سبق پڑھا تھا امتحان، اس سبق کی مشق کو حل کریں گے ہم۔ اس میں بیٹا جو پہلا سوال تھا وہ مشقی سوالات میں سے وہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ پہلا سوال تھا مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے؟ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان دو طرح سے ہے، فیل یا پاس۔ اگر فیل ہو گئے تو اگلی مرتبہ صحیح۔ اور سوال نمبر 2، جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ سوال نمبر 3، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ مضمون نگار بردرجہ اعلیٰ فیل ہوئے۔ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی؟ تو آگے سبق کا خلاصہ ہے، وہ خلاصہ بیٹا میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ آگے ہے مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیں۔ مختل، لفظ کیا ہے؟ مختل۔ معنی کیا ہے؟ خلل والا، پریشان۔ امداد، محویت، مستغرق۔ مستغرق کا معنی ہے مصروف، محو۔ محویت یعنی انہماک، پوری مصروفیت سے۔ امداد غائبی، باہر کی مدد، وسیلے کے ذریعے سے۔ ممتحن، امتحان لینے والا، جانچنے والا۔ تشفی، تسلی، دل جمی کے لیے۔ اشکشوئی، دلاسا دینا، آنسو پوچھنا۔ کم ترین، تھوڑا سا، کم تر۔ بدرجہ اعلیٰ، اعلیٰ درجے کا، بہت زیادہ۔ خادم، نوکر، خدمت کرنے والا۔ اگلا سوال ہے واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ امتحان، امتحانات۔ خیال، خیالات۔ مشغلہ، مشاغل۔ وکیل، وکلاء۔ ممتحن، ممتحنین۔ تدبیر، تدابیر۔ اب اگلا سوال ہے اعراب لگانے ہیں۔ تو بیٹا جب ہم لفظ کو درست بولیں گے تو ہمیں اعراب لگانے میں آسانی ہوگی۔ لفظ ہے حواس، مختل، مشغلہ، خلیق، مستغرق۔ تو یہ اعراب لگے ہوئے ہیں بیٹا، آپ ان کو غور سے دیکھ لیں۔ آگے ہے ہمارے ایم سی کیوز۔ درست نشان پر ٹک کا نشان کرنا ہے۔ ان ایم سی کیوز میں سے ہمارے پیپر میں ایم سی کیوز آتا ہے۔ ہمارا ایم سی کیوز کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو ان بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، رتی برابر، ذرہ برابر، بالکل معمولی۔ تو ہم نے اپنے سبق میں پڑھا تھا رتی برابر۔ طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا؟ 2 سال میں۔ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ لیکچرار صاحب تھے، پرنسپل صاحب تھے، منشی صاحب تھے، چوکیدار تھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا منشی صاحب دوست تھے۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ تو انہوں نے گارڈ سے پوچھا تھا۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا ہے؟ وہ آدھا گھنٹہ بعد نکل سکتا تھا، لیکن وہ اپنا وقت جو 3 گھنٹے کا تھا وہ پورا کرنے کے بعد نکلتا تھا۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو
قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ قصہ مختصر درخواست سے شرکت دی گئی اور وہ منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگران تھے، ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ والد صاحب روز 11 بجے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زاد اس سال امتحان میں شریک ہوا، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ آگے کالم ہے بیٹا، فرحت اللہ صاحب جو ہیں وہ آگے لکھا ہوا ہے، ان کا سبق ہے امتحان، فیل یا پاس، جینا مرنا، 2 سال میں لا کلاس کی تھی، بوڑھا یعنی بڑھیا، تقدیر تدبیر، مشکل کے آگے آسان آئے گا، کامیابی کے آگے ناکامی آئے گا، درخواست جو تھی وہ منظور ہو گئی تھی۔ تو یہ بیٹا ہماری مشق تھی جس کو ہم نے حل کیا ہے۔ تو سوالات کے جوابات ساتھ ہیں بیٹا، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔